جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا پروگرام قرآن مجید میں لفظ توفی کے استعمال کے بارے میں تھا۔ آج کا پروگرام حدیث میں لفظ توفی کے استعمال کے بارے میں ہے۔ یہ کہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو، اور جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا پروگرام حدیث میں لفظ توفی کے استعمال کے بارے میں ہے۔ یہ کہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو، اور جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہ مضمون جماعت احمدیہ کے عقائد میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس الہام پر ہے، یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مضمون بطور خاص سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس مضمون کو اپنی کتاب اضاء الافہام میں قرآن مجید اور حدیث کی روح سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ خاکسار نے اس سے پہلے کے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ اس بنیاد پر لگایا گیا کہ آپ علیہ السلام وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اعلان کر رہے تھے۔ آج کی مسلمان دنیا اس عقیدہ حیات مسیح کو چھوڑتے جا رہی ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ آج کا مضمون حدیث میں لفظ توفی کے استعمال کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اضاء الافہام میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ عاجز پہلے اس سے اسی رسالہ میں بیان کر چکا ہے کہ عموم محاورہ قرآن شریف کا توفی کے لفظ کے استعمال میں یہی واقعہ ہوا ہے کہ وہ تمام مقامات میں اول سے آخر تک ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ آیا ہے اس کو موت اور قبض روح کے معنی میں لاتا ہے، اور جب عرب کے قدیم و جدید اشعار و قصائد و نظم و نثر کا جہاں تک ممکن تھا تو تب وہ کیا گیا اور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں توفی کے لفظ کا زبر روح سے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھہرایا گیا ہے، ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت و قبض روح کے کیے گئے ہیں۔ اور اشعار قدیمہ و جدیدہ عرب میں اور ایسا ہی ان کی نثر میں بھی ایک بھی لفظ توفی کا ایسا نہیں ملے گا جو زبر روح میں مستعمل ہو اور جس کا فاعل لفظاً یا معناً خدا تعالیٰ ٹھہرایا گیا ہو، یعنی فعل عبد کا قرار نہ دیا گیا ہو اور محض خدا تعالیٰ کا فعل سمجھا گیا ہو، اور پھر اس کے معنی بجوز قبض روح کے اور مراد رکھے گئے ہوں۔ لغات کی کتابوں، قاموس، صحاح، صراحہ وغیرہ پر نظر ڈالنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ضرب المثل کے طور پر کوئی فقرہ عرب کے محاورات کا ایسا نہیں ملا جس میں توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور زبر روح کے بارے میں استعمال میں لا کر پھر اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہوں۔
بلکہ برابر ہر جگہ یہی معنی موت اور قبض روح کے کیے گئے ہیں، اور کسی دوسرے احتمال کا ایک ذرہ راہ کھلا نہیں رکھا۔ پھر بعد اس کے اس عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تا معلوم ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لفظ توفی کو ذوی الروح کی طرف منسوب کر کے کن کن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ آیا یہ لفظ اس وقت ان کے روزمرہ محاورات میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یا صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لیے مستعمل تھا؟ سو اس تحقیقات کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، اور ان تمام کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، دارمی، موطا، شرح سنہ وغیرہ وغیرہ کا صفحہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان تمام کتابوں میں جو داخل مشکات ہیں 346 مرتبہ مختلف مقامات میں توفی کا لفظ آیا ہے، اور ممکن ہے کہ میرے شمار کرنے میں بعض توفی کے لفظ رہ بھی گئے ہوں، لیکن پڑھنے اور زیر نظر آ جانے سے ایک بھی لفظ باہر نہیں رہا، اور جس قدر وہ الفاظ توفی کے ان کتابوں میں آئے ہیں، خواہ وہ ایسا لفظ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے، یا ایسا ہے جو کسی صحابی نے منہ سے نکالا ہے، تمام جگہ وہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنی میں ہی آئے ہیں۔ اور چونکہ میں نے ان کتابوں کو بڑی کوشش اور جانکاری سے سطر پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے، اس لیے میں دعویٰ سے اور شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر یک جگہ جو توفی کا لفظ ان کتابوں کی احادیث میں آیا ہے، اس کے بجز موت اور قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں، اور ان کتابوں سے بطور استقراء کے ثابت ہوتا ہے کہ بعد بعثت آخر عمر تک جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفی کا لفظ بغیر موت اور قبض روح کے کسی دوسرے معنی کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا، اور نہ کبھی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اور کوئی شک نہیں کہ استقراء بھی ادلہ یقینیہ میں سے ہے، بلکہ جس قدر حقائق کے ثابت کرنے کے لیے استقراء سے مدد ملی ہے اور کسی طریق سے مدد نہیں ملی، مثلاً ہمارے ان یقینات کی بنا جو عموماً تمام انسانوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور 2 آنکھ، اور عمر انسان کی عموماً اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور اناج کی قسموں میں سے چنا اس انداز کا ہوتا ہے اور گیہوں کا دانہ اس انداز کا، یہ سب یقینات استقراء سے معلوم ہوئے ہیں۔ پس جو شخص اس استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ توفی کا پیش کرنا اس کے ذمہ ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہو، اور بجوز موت اور قبض روح کے اس کے کوئی اور معنی ہوں۔ اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم 7000 مرتبہ توفی کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے، اور ہر یک لفظ توفی کے معنی قبض روح اور موت تھی۔ سو یہ نکتہ بخاری رحم اللہ کا من جملہ ان نکات کے ہے جن سے حق کے طالبوں کو
امام بخاری رحمہ اللہ کا مشکور و ممنون ہونا چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیق دربارہ لفظ توفی از روئے قرآن مجید پیش کی تھی، اور اس پروگرام میں حدیث میں لفظ توفی کا استعمال دکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی لفظ توفی کے بارے میں یہ تحقیق حقانیت و صداقت احمدیت پر ایک واضح اور روشن دلیل ہے، مگر مخالف علماء محض ضد کی بنا پر اپنے پرانے خیالات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔